بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اسلامی سال کے ان بابرکت دنوں میں شامل ہیں جنہیں قرآن و سنت میں خصوصی مقام حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت قرآن مجید میں بیان فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ان کی قدر و قیمت اور عبادات کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الفجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، یعنی قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کا اجماع ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ یہ قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کھائی ہے، اور قسم صرف وہی ذات کھاتی ہے جو ان اشیاء کی قدر و منزلت کو جانتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے وہ دن جن میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے بڑھ کر نہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ بھی واپس نہ لایا۔ اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ ان دنوں کے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ ان دنوں میں نماز، روزہ، صدقہ، تلاوت قرآن، ذکر، تسبیح، تحلیل و تکبیر اور نفل عبادات کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دنوں میں روزے رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں، عاشورہ اور ہر ماہ کے 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہے کہ ان دنوں میں روزے رکھنے سے سال بھر کے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذی الحجہ کا روزہ نہ صرف باعث مغفرت ہے بلکہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت اتنی پسند ہو جتنی ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں ہوتی ہے۔ پس ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کیا کرو۔ یہ بھی ان دنوں کی عظمت کا اعلان ہے کہ محض زبانی ذکر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ ان ایام میں کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کی جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان دنوں میں بازاروں میں نکل کر بلند آواز سے تکبیریں کہا کرتے تھے تاکہ باقی لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان 10 دنوں میں بازار جاتے اور تکبیر بلند کرتے، لوگ بھی ان کی آواز سن کر تکبیرات پڑھنے لگتے۔ گویا یہ دن صرف عبادت کے نہیں بلکہ دوسروں کو عبادت کی ترغیب دینے کے بھی ہیں۔ ذی الحجہ کا سب سے اہم دن یوم عرفہ ہے جو 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حج کا رکن اعظم یعنی وقوف عرفہ ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفہ ہے۔ اس دن کو عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن مقام عرفات میں قربانی کا حکم ملا اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ اسی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائے اور وہ ہر مقام پر پوچھتے رہے، اہذا عرفت، یعنی کیا تم نے پہچانا، جس سے یہ جگہ عرفات کہلائی۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان پر فخر فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کی عبادات میں روزہ سب سے افضل ہے۔ حج نہ کرنے والے افراد کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ تکبیرات تشریق بھی ان دنوں کا خاص حصہ ہیں جو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ سنت مؤکدہ ہے اور ہر مرد اور عورت پر لازم ہے کہ اسے ان دنوں میں ادا کریں۔ ان دنوں میں حج اور قربانی بھی ادا کی جاتی ہے جو اسلام کے بنیادی ارکان اور شعائر دین میں شامل ہیں۔ حج بیت اللہ ان دنوں میں فرض ہوتا ہے اور یہ ارکان اسلام میں سے 5واں رکن ہے۔ حج کی عبادات جیسے طواف، سعی، وقوف، رمی جمار، قربانی اور حلق و قصر ان دنوں میں ادا کیے جاتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے لیے باقی رکھا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں انسان کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور قیامت کے دن قربانی کا جانور سینگوں، کھال اور بالوں سمیت آئے گا اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو، اور ان دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے بشرط یہ کہ انسان صاحب نصاب ہو۔ اسی طرح ان دنوں میں ذکر، شکر اور عبادات کی خوب کثرت ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو ایام معلومات قرار دیا جن میں اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید کی گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، گویا یہ دن مکمل طور پر ذکر اور عبادت، نیکی، اطاعت اور روحانی بلندی کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں۔ ان دنوں میں مسلمان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، درود و سلام بھیجے، والدین کی خدمت کرے، صدقہ و خیرات کرے، دلوں کو نرم کرے، توبہ و استغفار کرے اور اپنی نیت کو خالص کرے۔ یہ دن ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹیں، اپنی مغفرت کروائیں اور آخرت کے لیے زاد راہ تیار کریں۔ ان دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، لہٰذا غفلت سے بچنا اور عبادات میں مشغول ہونا ہماری سعادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جن میں نیک عمل سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اس حدیث کو بار بار ذہن میں رکھنا چاہیے اور ہر لمحہ کو نیکی میں لگانا چاہیے۔ ان دنوں میں نیکی کے معمولی سے عمل کا بھی بے حد اجر ہے، حتیٰ کہ ایک تسبیح یا ایک درود شریف پڑھنے پر بھی اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ان ایام کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ پوری زندگی کے فیصلے ان چند دنوں کے عمل پر ہو سکتے ہیں۔ جو شخص ان دنوں کو غنیمت جان کر خوب عبادت کرتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ان دنوں کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کے 5 بڑے اعمال یعنی نماز، روزہ، حج، صدقہ اور قربانی سب ان دنوں میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ کسی اور وقت میں نہیں ہوتا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام محبوب عبادات کو ان دنوں میں سمیٹ دیا ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ دن رمضان المبارک سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ان دنوں میں حج جیسی عبادت موجود ہے جو صرف ذی الحجہ میں ممکن ہے۔ ان دنوں میں اگر ہم سستی کریں، غفلت میں رہیں یا صرف دنیاوی کاموں میں مشغول رہیں تو یہ بدبختی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ان دنوں میں اپنے معمولات میں تبدیلی لائیں، عبادت کو ترجیح دیں، دنیا کی فکر کم کریں اور آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ ان دنوں کو قیمتی بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کو بھی اس کی اہمیت بتائیں، بچوں کو ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت سکھائیں، گھروں میں تکبیریں بلند کریں، مل کر عبادات کریں، قربانی میں حصہ لیں، مساکین کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جو تسلسل سے کیا جائے اگرچہ کم ہو، لہٰذا ان دنوں میں عبادت کا ایک مستقل معمول بنا لیا جائے چاہے وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ نمازوں کی پابندی، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تلاوت، ذکر، درود، دعا اور توبہ کو روزمرہ کا حصہ بنایا جائے۔ ان 10 دنوں کا اختتام عید الاضحیٰ پر ہوتا ہے جو خوشی کا دن ہے، مگر اس خوشی کا منبع اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، قربانی کی سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس عید کو شریعت کے مطابق منائیں، اسراف، فخر و غرور، غیر ضروری رسومات سے بچیں اور شکر گزاری کو اپنائیں۔ ان دنوں کی قدر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ہم ان 10 دنوں میں دل سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پوری زندگی سنوار دے، گناہ معاف کر دے اور رزق میں برکت دے، اولاد کو صالح بنا دے اور دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ اس لیے آئیے ہم سب اس عزم کے ساتھ ان 10 دنوں کو عبادت، ذکر، خیرات اور قربانی سے بھر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور قرب حاصل کر سکیں۔